الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے مکہ کی جانب تو اپنا وصیت نامہ اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کے حوالے کیا اور اس میں خاص موضوع کی جانب آپ نے توجہ دلائی اور اپنے ہدف کی جانب آپ نے اشارہ فرمایا اور ارشاد ہوا انی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جد رسول اللہ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی رسول اللہ و ابی علی بن ابی طالب۔ میں اکڑ، تکبر، فساد، بڑائی اور ظلم کے لیے مدینہ سے نہیں نکلا، میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہیں علی المنکر کروں، اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں۔ یہ تھا ہدف امام حسین علیہ السلام کا، اور اسی میں آپ نے توجہ دلائی کہ میں فساد کے لیے نہیں نکلا، یعنی کوئی ایسا کام کہ جس کے بعد مجھے فساد کرنے والا کہا جائے اور میرا ہدف خطرے میں پڑ جائے، اس کام کو نہ امام نے انجام دیا اور پہلے ہی توجہ دلائی کہ میں فساد کے لیے نہیں نکلا، کیونکہ بنو امیہ کی جو پوری حکومت تھی وہ اہل بیت علیہم السلام پر الزام لگاتی تھی اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام پر اس زمانے میں کھلے عام گالیاں پڑ رہی تھیں۔ لہٰذا کسی بھی امام نے کبھی بھی موقع نہیں دیا کہ دشمن کا پروپیگنڈا اس کے فیور میں جائے، اور یہی عقل کا تقاضا ہے کہ ایک بڑے ہدف کو کسی چھوٹی چیز کے لیے قربان نہ کیا جائے اور دشمن کو کبھی موقع نہ دیا جائے۔ ایک اعتراض جو اس وقت پاکستان میں ناسبیت کو مضبوط کرنے کے لیے اور شیعوں کے مورل کو ڈاؤن کرنے کے لیے محرم میں ڈسکس کیا لاہور کے مدرسے کے پرنسپل نے، کہ امام حسین علیہ السلام کو نسبت دی یزید کا مال مصادرہ کرنے کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تاریخی حقیقت کیا ہے، حیثیت کیا ہے، اور سب سے پہلے آپ کے سامنے اس موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ یہ والا موضوع اتفاق سے بعض دشمن اہل بیت، نواسب، خوارج اور حتیٰ ایتھیس اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک مشہور ویب سائٹ کا پیج ہے ایران کی، اور ساتھ میں لنک بھی ہے پرسمان، اور یہاں پر اس موضوع کو ڈسکس کیا گیا ہے از شبہاتی کے کفار و اسلام ستیزان و دشمنان اہل بیت علیہم السلام بصورت گستردے، یعنی شبہات میں سے ایک ایسا شبہ کہ جو اسلام کے دشمن اور دشمن اہل بیت بڑے پیمانے پر در چند سال آخر آن را در فضائے مجازی نشر می‌دهند کہ انٹرنیٹ پر اس کو پھیلا رہے ہیں، مربوط به خبر نقل شده در برخی از کتب تاریخی می باشد که در آن امام حسین دستور توقف کاروان حامل اموال و کالاهای یزید را داده و آن را مصادره می کند، کہ جو بعض کتب تاریخ میں نقل ہوا، البتہ یہ بات ہم واضح کریں، کتب تاریخ اہل سنت میں نقل ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے قافلے کو روکا اور اس کے مال کو معاذ اللہ مصادرہ کر لیا۔ اسلام ستیزان و دشمنان اہل بیت بنقل این غیر اصولی بغیر صحیح این داستان نسبت‌های زشتی، اب اسلام کے دشمن اور اہل بیت کے دشمن اس غیر صحیح اور غیر اصولی داستان کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں؟ نسبت‌های زشتی ہمچون دوزدی و راہزنی به امام حسین می‌دهند اعوذ باللہ، کہ امام حسین پر چوری اور ڈاکے کی اور لوٹ مار کی نسبت دے رہے ہیں۔ تو یہاں ہم پہلے بتاتے چلیں کہ یہ والا موضوع ایسا نہیں کہ صرف ہم ہی ڈسکس کر رہے ہیں، بلکہ ایران میں بھی جو دنیا پہ نظر رکھنے والے اور یہ جاننے والے کہ کس بات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور کس بات کو دشمن کیسے مس یوز کرتا ہے اور کیوں لوگ کس بات کو کس لیے مشہور کر رہے ہیں، تو پاکستان میں بھی وہ صاحب کہ جو
شیعوں کے مورل کو ڈاؤن کر رہے ہیں، ان کی چیزیں شیعوں کے مورل کو ڈاؤن کرنے کے لیے نواسب اور خوارج اور دشمنان اہل بیت چلا رہے ہیں، اس بات کو انہوں نے ڈسکس کیا تاکہ یزید کے سپورٹرز اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور امام حسین کی شہادت کا جرم خود امام حسین پہ ڈال دیا جائے۔ اب ہم پہلے مرحلے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں کتب اہل سنت میں جن کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، مثال کے طور پر صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دفعہ خودکشی کے معاذ اللہ ارادے کے بارے میں ڈسکشن ہے کہ جس کا ہم تفصیلی ایک لیکچر ریکارڈ کر چکے ہیں۔ اسی طریقے سے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری میں اور دیگر کتب میں ہے کہ وہ بتوں کے آگے قربانی فرماتے تھے معاذ اللہ۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ سے 6 اور 9 سال کی شادی کی داستان۔ اب اگر دشمنان اسلام اس بات کو ڈسکس کر رہے ہوں اور ہمارا کوئی آدمی آ کے اس کو ڈسکس کرے کہ جی یہ تاریخ میں ہے، تو یا تو سمجھا جائے گا وہ بہت ہی جاہل ہے، اور یا سمجھا جائے گا کہ یہ دشمن کا ایجنٹ ہے اور دشمن کو مواد فراہم کر رہا ہے۔ اصل گفتگو کا طریقہ یہاں پہ یہ ہوگا کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ جو موضوع آیا ہے یہ ہمارے یہاں روایات میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہم اس کا انکار کریں گے، اور اگر ہے تو پھر ہم جا کے ڈسکس کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، کیا یہ کام صحیح تھا یا نہیں تھا۔ اب اس کام کا جو اصل ہدف تھا وہ تو بالآخر یہی تھا کہ دشمنان اہل بیت کو ایک موضوع دیا جائے، کیونکہ یہ صاحب عام طور پہ یہ کام انجام دے رہے ہیں، اور دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے کہ اب یہ اہل بیت علیہم السلام کا دفاع کریں، نہ کہ دشمنان اہل بیت کا۔ سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کسی کے مال کی مصادرے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ بچپن ہی سے سن رہے تھے کہ آپ اس سفر پر جا رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کی شہادت واقع ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ نے راستے میں بار بار اس جانب توجہ دلائی کہ یہ قافلہ موت کی جانب جا رہا ہے۔ امام کا وصیت نامہ واضح ہے، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں اکڑ تکبر فساد اور ظلم کے لیے مدینہ سے نہیں نکلا، انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں، واسیر بسیرت جدی رسول اللہ وابی علی ابن ابی طالب، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد مولا امیر المؤمنین کی سیرت اور سنت پر عمل کروں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ امام نے کبھی کوئی ایسا کام راستے میں یا کہیں پر بھی انجام نہیں دیا۔ اچھا، کسی بھی امام کی زندگی کو دیکھ لیں، خود حتیٰ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی زندگی کو، آپ نے کبھی بھی دشمن کو موقع نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ ایسا کام کیا کہ دشمن کے طرفدار کا دل بھی نرم ہو، لہٰذا کبھی بھی کسی بھی امام نے حکومت کے مال کو نہ لوٹا اور نہ لوٹنے کی اجازت دی۔ کیونکہ امام کی ایک اور روش جو ہمیں نظر آتی ہے، مدینہ سے کربلا تک آپ نے کبھی بھی دشمن کو موقع نہیں دیا۔ مثال کے طور پر مکہ میں جنگ کا امکان تھا تو آپ نے مکے کو خیروباد کہہ دیا، حج کو عمرے میں بدل دیا، یا بعض جگہ بیان ہوا حج کو آپ نے ترک کر دیا اور 8 ذی الحجہ کو نکل آئے، لیکن دشمن کو موقع نہیں دیا۔ جناب حر نے راستہ روکا اور جنگ ممکن تھی، لیکن امام نے وہاں پر بھی جنگ نہیں کی، اور جناب حر کو بجائے یہ کہ کچھ کہا جاتا بلکہ پانی پلایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے امام کے ساتھ نماز بھی پڑھی۔ جناب حضرت مسلم ابن عقیل کو بھی حکم تھا کہ وہاں جا کے بیت المال پر یا دارالامارہ پر قبضہ نہ کرنا، اور جناب حضرت مسلم ابن عقیل نے بھی یہ کام انجام نہیں دیا۔ جب جناب ہانی ابن عروہ نے کہا کہ میرے گھر میں عیادت کے لیے آ رہا ہے عبید اللہ ابن زیاد، تو جب میں امامہ اتاروں تو حملہ کر دینا، لیکن جناب حضرت مسلم ابن عقیل نے یہ کام بھی انجام نہیں دیا۔ امام علیہ السلام نے حتیٰ کربلا کی زمین بھی خریدی، اس زمین کو بھی کسی بھی اعتبار سے استعمال نہیں کیا، خیمے لگانے سے پہلے بھی زمین خریدی۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ امام کبھی بھی کسی کو بھی موقع نہیں دینا چاہتے تھے کہ امام المسلمین پر ذرہ برابر تہمت لگے۔ اب اس کا ذکر کیوں کیا گیا، اس کے فوائد کس لیے اور کس کو دیے جا رہے ہیں؟ تو پہلی بات جہاں یہ ڈسکس کیا گیا، یعنی تنعیم کا واقعہ کہ امام حسین علیہ السلام نے معاذ اللہ مصادرہ کیا مال کا، تو یہ لاہور میں جب یہ موضوع ڈسکس کیا گیا تو اس کے بعد جو موضوعات تھے وہ موضوعات تھے دشمنان امامت الہی اور دشمنان حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا
کہ اقتصادی اور سیاسی کاموں کو صحیح قرار دینے کے لیے امام کے نام سے اس داستان کو جو کتب اہل سنت میں نقل ہوئی اس کو مشہور کیا گیا تاکہ ان کے جرائم پر پردہ ڈالا جائے۔ اب ان کے جرائم کیا ہیں؟ تو یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ انہوں نے بعد میں امام حسین کی آڑ میں دشمنان حضرت فاطمہ کے فضائل پڑھے، ان کی اقتصادی پالیسیز کی تعریف کی، خصوصاً خلیفہ اول کے اقتصادی مسائل کی تعریف کی، جبکہ یاد رہے کہ خلیفہ اول نے جو دستور دیا تھا زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں، تو یہ خود ایک داستان ہے، کیونکہ جناب حضرت مالک ابن نویرہ کو قتل کرنے کے لیے زکوٰۃ نہ دینے کی تہمت لگائی گئی تھی، یہ حقیقت نہیں تھی۔ پھر ان کو قتل کیا گیا، ان کی زوجہ کی عزت کو لوٹا گیا، اور جواز فراہم کرنے کے لیے ان سب پر تہمت لگائی گئی کہ یہ زکوٰۃ کے منکر تھے۔ اب ان کی اقتصادی پالیسیز کی تائید کی گئی اور اس میں مصادرے کی بھی تائید کی گئی کہ جس میں خود بخود فدق کا معاملہ بھی آ گیا اور انہوں نے اس کو مستثنی نہیں کیا۔ اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ دوم کا ایسا کام کہ جس میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی لگائی گئی، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے ما آتاکم رسول فخذوہ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کو حاصل لو۔ اور پھر صحابہ اگر تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں تو خلیفہ دوم نے کیوں پابندی لگائی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ان صاحب نے خلیفہ دوم کے اس خطرناک ترین کام کو کہ جس میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا گیا اس کی تائید کی۔ پس یہ داستان بنائی گئی در حقیقت ظالموں کے دفاع کے لیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ظالموں کے ظلم کے لیے جواز فراہم کیا گیا، جبکہ وہاں صرف مصادرہ نہیں تھا، وہاں صحابی کے سر کو کاٹ کر اس کو اینٹوں کے طور پر استعمال کر کے کھانا بھی پکایا گیا، اور مسلمان خواتین خصوصاً صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک ابن نویرہ کی زوجہ ام تمیم کہ جن کا نام تھا لیلہ بنت منہال، اسی رات ان کے ساتھ جنسی گناہ بھی کیا گیا، اور حضرت عمر نے گو کہ اس وقت مخالفت کی اور جناب ابوبکر نے اس وقت خالد کو پورا سپورٹ کیا۔ اب یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ دوسروں کے مظالم کو دیانت قرار دینے کے لیے امام پر یہ جو نسبت دی گئی کتب اہل سنت میں، اس کو انہوں نے شیعہ میڈیا سے بیان کر ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اصل ہدف یہی تھا کہ دوسروں کے جرائم کا دفاع کیا جائے، اور خوارج کو اور نواسب کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے اور کہا جائے کہ یزید نے جو امام حسین علیہ السلام کو مارا در حقیقت وہ ان حرکتوں کی وجہ سے معاذ اللہ مارا۔ یہ وہ اعتراض ہے کہ جو نواسب اور خوارج کرتے تھے کہ جی امام حسین معاذ اللہ امن و امان کے لیے خطرناک تھے، لہٰذا امن و امان کے لیے کیونکہ معاذ اللہ خطرناک تھے تو یزید نے انہیں قتل کیا اور سزا دی، اور ان کے اس اعتراض کو ثابت کرنے کے لیے اس گفتگو کو ڈسکس کیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ جو دوسرا درس دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی پاکستان میں حکومت طاغوتی ہے، ان کے مال کو یا ٹیکس کو چوری کیا جا سکتا ہے، اور اب ہم یہ ذکر نہیں کرتے ایک صاحب کا میڈیا میں بڑا زور و شور سے نام آیا کہ جن کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ سب کام کیے جا سکتے ہیں۔ تو ایک بات یہ، اور دوسرے مرحلے میں دہشت گردوں کو یہ بتانا کہ حکومت کے اموال کو لیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو سب سے اہم معاملہ تھا وہ یہی تھا کہ دشمنان مولا علی اور غاصبین فدق کے جرائم کو لیگلائز کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ صحیح کام تھا ان کے زمانے میں، تو امام حسین علیہ السلام کو یہ نسبت دی گئی۔ اب یہاں پر جو سادی سی بات ہے وہ یہ کہ یہ معاملہ کتب اہل سنت میں نقل ہوا۔ اگر بعض شیعوں نے اس کو نقل بھی کیا ہے تو وہ سمجھنا چاہیے کہ جب ان کی روایت کو نقل کیا جاتا ہے تو ان کے حساب سے جواب دیا جاتا ہے کہ اگر یہ کام کیا امام حسین علیہ السلام نے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یزید کا مال اپنا نہیں تھا، لیکن یہ سب کچھ کب آئے گا؟ اگر۔
بس پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے ایسا کیا یا نہیں کیا. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ امریکہ ایران پر تہمت لگائے کہ جی آپ نے ہمارا مال ضبط کر لیا. تو یہاں پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی ہمارا تو حق تھا آپ ظالم ہیں. یہاں پہ پہلا جواب یہ ہوگا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، تم فتنے فساد کے لیے اور ایک دنیا میں بدنام کرنے کے لیے ہم پر تہمت لگا رہے ہو. اب اگر ایسا کیا ہوتا تو پھر یہ جواب دیا جاتا کہ تمہارے پاس ہمارا مال ہے لہٰذا وہ ہم نے لے لیا، یا تم نے ہمارا جو اتنا نقصان کیا تھا تو ہم نے وہ لے لیا، یا تم نے جو ہمارے مسافر بردار طیارے کو مارا تھا تو اس کے بدلے ہم نے تمہارا مال لے لیا. لیکن یہ جواب کب دیا جائے گا ایران کی جانب؟ یہ اس وقت دیا جائے گا کہ جب واقعاً امریکہ کا مال کسی بحری جہاز کا ایران نے لیا ہوتا. لیکن اگر نہیں لیا تو کیا جواب دیا جائے گا؟ بھئی ہم نے ایسا نہیں کیا. کیوں ایسا کہا جائے گا؟ کیونکہ پتہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا پر بدنام کرنا چاہ رہا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے اب آپ کے سامنے ہم سب سے پہلے بیان کریں کہ یہ جو موضوع ہے در حقیقت تاریخ طبری میں بیان ہوا اور انساب الاشراف میں بیان ہوا اور تاریخ کامل میں بیان ہوا اور پھر اخبار طوال میں بیان ہوا. وہاں پر ذرا سا اضافہ ہے، ورث کے ساتھ ساتھ حنہ کا یعنی مہندی کا بھی اضافہ کیا. اب ہم یہاں پہ بتاتے ہیں، سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے تاریخ طبری، جلد نمبر ہے 4 اور صفحہ نمبر ہے 177 اور 78. اور یہاں پر جو اصل موضوع ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ کی فرزدق شاعر سے ملاقات. اور پھر اس کے بعد موضوع ہے حسین رضی اللہ جب مقام تنعیم میں پہنچے تو ایک قافلہ ملا جو یمن سے آ رہا تھا. بحیر بن ریسان عامل یمن نے یزید کے پاس اہل قافلہ کے ہاتھ ورس اور ریشمی کرتے روانہ کیے تھے. ورس زعفران سے مشابہ خوشبودار ایک چیز ہے. حسین رضی اللہ نے وہ سب چیزیں لے لیں اور اونٹ والوں سے کہا میں کسی پر جبر نہیں کرتا، تم میں سے جو کوئی میرے ساتھ عراق چلے گا میں اسے کرایہ پورا دوں گا اور اچھی طرح پیش آؤں گا، اور جو کوئی یہیں سے الگ ہونا چاہے گا اسے یہاں تک کا کرایہ دے دوں گا. غرض ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے چاہا ان کا حساب کر دیا گیا اور خاطر خواہ ان کی اجرت دے دی گئی، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ساتھ رہے انہیں کرایہ بھی دیا اور لباس بھی. تو یہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حاکم میں یمن تحفے بھیج رہا ہے یزید کے لیے، اور وہ کیا تحفے ہیں پہلے ہم ان کو ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم ڈسکس کریں کہ اس کا اپنا قافلہ بھی نہیں ہے، وہ کسی جاتے ہوئے قافلے کے ساتھ بھیج رہا ہے. اور یہ جاتا ہوا قافلہ اب واپس کیوں جا رہا ہے؟ بھئی یہ تو اگر وہیں جا رہا تھا تو چلا جاتا، کیونکہ یہاں پر کیا ہے، عامل یمن نے یزید کے پاس اہل قافلہ کے ہاتھ ورس اور ریشمی کرتے روانہ کیے، یعنی قافلہ جا رہا تھا انہی کے ساتھ بھیج دیے. اب بڑی تعجب کی بات ہے کہ شاہی قافلہ بھی نہیں تھا اور یہ قافلہ وہاں گیا بھی نہیں. اب امام نے اگر یہ لے بھی لیا تو باقی قافلہ تو آگے چلا جاتا. اب آیا واقعاً کوئی ایسا مال تھا کہ نہیں تھا؟ تو اگلے مرحلے میں آپ دیکھیں کہ صفحہ نمبر 230 میں جب امام حسین کی شہادت ہو گئی تو پھر اس موضوع کو اس عنوان سے ڈسکس کیا ہے، پھر یہ لوگ ورث اور پوشاک اور اونٹ کی جانب جھکے. یعنی امام حسین کے قافلے میں یہ ورث تھا یا تھی اور کچھ اچھا لباس تھا. اس کو عصر عاشور لوٹا گیا. لوٹنے کے بعد اصل میں پلاننگ یہ ہوئی کہ یہ کہا جائے کہ یہ جو لوٹا ہے یزیدیوں نے در حقیقت یہ تو یزید ہی کا مال تھا. تو یہاں سے سمجھا جائے بات کو کہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 177 اور 78 میں یہ داستان ہے، اور 230 میں بتایا جا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو خیموں کو لوٹا گیا تو وہاں سے یہ مال برآمد ہوا. تو اصل موضوع یہ تھا کہ یہ کیا ہے تو یہ کلیئر ہو جائے گا اور بتائیں گے کہ کیا چیز ہے. لیکن عصر عاشور لوٹنے کے بعد یہ جواز پیش کیا گیا کہ حسین ابن علی کا جو مال ہم نے لوٹا ہے در حقیقت یزید کا مال تھا. اب یہی والا موضوع تاریخ طبری عربی آپ کے سامنے ہے اور صفحہ نمبر ہے
530 اور جلد نمبر ہے 3، اور کامل فی التاریخ کی جلد نمبر ہے 3 اور صفحہ نمبر ہے 401، اور پھر انصاب الاشراف کی جلد نمبر ہے 3 اور صفحہ نمبر ہے 375 اور 76۔ لیکن اصل جو داستان ہے اس کی جانب ہم توجہ دلائیں کہ جو شیعہ مصادر میں ہے وہ ہے کتاب الارشاد شیخ مفید میں۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے، تذکرۃ الاطہار، ائمہ اطہار کے حالات زندگی، مؤلف ہیں آیت اللہ علامہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ، اور ترجمہ فرمایا ہے مولانا سید صفدر حسین نجفی صاحب نے۔ اور صفحہ نمبر 285 پر اصل داستان یہ ہے کہ امام نے تنعیم سے کچھ اونٹ کرائے پہ لیے۔ ہوتا یہ تھا اس زمانے میں کہ مختلف منازل کے درمیان لوگ آتے جاتے تھے، اور مختلف منزلوں کے لیے اس زمانے میں اونٹوں کو کرائے پہ لے لیا جاتا تھا۔ کچھ لوگ اس زمانے میں ایسے تھے جو ایک ملک سے دوسرے ملک بھی جانے کے لیے تیار ہوتے تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ جو کہتے تھے ہم 4 منزلوں تک یا 3 منزلوں تک جائیں گے۔ تو امام کو کچھ لوگ ملے یہاں پر، اور امام نے یہاں ان سے کہا کہ کیا تم آگے چلو گے؟ تو اصل روایت ہے یہ۔ پھر آپ وہاں سے چل کر مقام تنعیم پہنچے تو آپ کی ملاقات یمن سے آنے والے ایک قافلے سے ہوئی۔ آپ نے قافلے والوں سے کچھ اونٹ اپنے سامان اور ساتھیوں کے لیے کرائے پر لیے، اور ان سے کہا جو ہمارے ساتھ عراق تک جانا چاہتا ہے ہم اس کو پورا کرایہ دیں گے اور اس سے اچھا سلوک کریں گے، اور جو راستے میں ہم سے جدا ہونا چاہے گا تو ہم اس کو اتنا کرایہ دیں گے کہ جتنا اس نے راستہ طے کیا۔ تو کچھ لوگ آپ کے ساتھ چل پڑے اور باقی نے انکار کر دیا۔ اب آپ کے سامنے کتاب الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد جزء ثانی اور صفحہ نمبر ہے 68، اور عربی متن آپ کے سامنے ہے، وَصَارَ حَتَّى أَتَى التَّنْعِيمِ، کہ آپ وہاں سے چلے اور تنعیم تک آ گئے۔ وَلَقِيَ عِيرًا قَدْ أَقْبَلَتْ مِنَ الْيَمَنِ، کہ آپ کی ملاقات ایک قافلے سے ہوئی کہ جو یمن سے آ رہا تھا۔ باقی وہی داستان ہے۔ اب آپ کے سامنے تاریخ طبری ہے کہ جس میں ہم واضح دکھائیں کہ یہ جو جناب مالک ابن نویرہ کے ساتھ ہوا یہ مانع زکوٰۃ نہیں تھے، اور کیا کیا ان کے ساتھ کیا گیا اور کس طرح سے ان پر ظلم ہوا، اور کس طرح سے جناب ابو بکر کا حکم تھا کہ جو نماز نہ پڑھے اس کو جلا دو، مار دو، جو چاہے کرو، اور جو زکوٰۃ نہ دے اس کو جلا دو، مار دو، جبکہ مالک ابن نویرہ زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ ایک مظلوم صحابی پر تہمت لگائی جائے مانع زکوٰۃ کی، کہ جو روش ہے دشمنان اہل بیت علیہم السلام کی۔ اب یہاں پر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ورث ہے کیا چیز۔ ورث 2 طرح کی چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ ایک تو کہا جاتا ہے ہلدی کو۔ اب ورث کے بارے میں آپ دیکھیں وہاں کہا گیا زعفران جیسی چیز، اب ہلدی میں بھی وہی پیلا رنگ ہوتا ہے۔ اور آپ کے سامنے اس وقت فوٹو ہے فوائد و عشبۃ الورث، کہ بوٹی ورث، اور سامنے ہی تصویر ہے اس کی کس کی؟ ہلدی کی۔ ہلدی اس زمانے میں دوا کے طور پہ بھی استعمال ہوتی تھی، اور لوگ اینٹی بیکٹیریل دوا کے طور پر اپنے ساتھ رکھتے تھے سفر میں، اور اسی طرح سے چوٹ ووٹ اور زخموں کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ لہٰذا ایک مقدار میں اس کا ساتھ رہنا، اور کیونکہ اہل بیت علیہم السلام سخی تھے، کھانا پینا وہ ضرورت سے زیادہ رکھتے تھے تاکہ کسی اور کو بھی راستے میں ضرورت ہو تو دے دی جائے۔ تو یہ ورث کیا چیز ہے؟ ہلدی۔ اور ساتھ میں کہا گیا حلہ، وہ کیا چیز ہیں؟ وہ اچھے قسم کے کپڑے۔ تو اب کچھ لباس اور یہ ورث جب لوٹا گیا تو نسبت دی گئی کہ یہ تو امام حسین کا مال نہیں تھا، یہ تو یزید کا مال تھا، لوٹ لیا۔ تو کیا ہوا؟ تو ایک تو ورث کہتے ہیں ہلدی کو، دوسری چیز ہے ورث کہ یہ ایک جنگلی بوٹی ہے یمن کی، اور اس میں یہ چھوٹا سا ایک پھل سا لگتا ہے، پھر اس کو پیسا جاتا ہے، اور پیسنے کے بعد بعض روایات میں نقل ہوا ہے کہ اس کو تیل میں ملا کر ذات الجنب کے لیے یعنی کمر کے درد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
اسی طریقے سے یہ چہرہ دھونے کے لیے جس طرح سے انڈیا پاکستان میں بعض چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر بعض ادویات کو یا بعض جڑی بوٹیوں کو، تو وہاں پر چہرہ دھونے کے لیے اور خصوصاً جھائیوں کو دور کرنے کے لیے. اور یہ دونوں چیزیں، چاہے ہلدی ہو اور چاہے یہ والا جڑی بوٹی کا سلسلہ ہو، یہ دونوں اتنی قیمتی نہیں ہیں، اور یہ دونوں ایسی نہیں ہیں کہ ان کے ذریعے سے کچھ طاقت اور قدرت حاصل کی جا سکتی ہو، تلواریں خریدی جا سکتی ہوں. امام بیت المال لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہلدی لوٹتے، یا اس چیز کو لوٹتے کہ جو مثلاً ایک اس کی حیثیت جو ہے ایسی ہے جیسے انڈیا میں اور پاکستان میں سر دھونے کے لیے کھل استعمال ہوتی تھی، اور یا مثال کے طور پر اپٹن وغیرہ. لیکن اس کی حیثیت اپٹن سے بھی کم ہے، یہ سمپل ایک جو ہے وہ جنگلی جڑی بوٹی ٹائپ کی چیز ہے. اور ساتھ میں یہ والی بوٹی ایران میں بھی اور عرب دنیا میں بھی اون کو اور ریشمی کپڑوں کو رنگنے کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی. ہلدی بھی استعمال ہوتی تھی رنگنے کے لیے، اور یہ بھی استعمال ہوتی تھی. اور عجیب بات یہ ہے کہ ان دونوں کا نام جو ہے ورس ہے، اور یہ دونوں کو اتنی قیمتی چیزیں نہیں ہیں کہ اس کو لوٹ کر یزید سے کوئی انتقام لیا جا سکے یا امام حسین علیہ السلام کچھ اقتصادی فوائد حاصل کر سکیں. جس وقت جناب عائشہ نے حملہ کیا بصرہ پہ، تو 40 کے قریب جو سبابجہ یا زت تھے، کہ زت کہا جاتا ہے جاٹ کو، اور یہ ڈسکشن ہے کہ ان کا تعلق سندھ یا پنجاب سے تھا پاکستان کے، تو جناب عائشہ کے حکم سے بیت المال کو لوٹ لیا گیا اور ان کے محافظوں کو قتل کر دیا گیا جو جاٹ تھے پنجاب کے یا سندھ کے. تو امام حسین نے یا ان سے پہلے امام حسن نے یا ان سے پہلے خود مولا امیر المومنین نے کبھی بھی یہ کام انجام نہیں دیا. بس آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ کوئی بھی چیز جب نقل کی جائے تو دیکھنا چاہیے کہ یہ کہاں سے نقل ہوئی، اس کا فائدہ دشمنان اسلام کو کتنا ہے، دشمنان اہل بیت علیہ السلام کو کتنا ہے. کسی چیز کا کسی کتاب میں ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے. یہ دیکھنا چاہیے کہ کب اور کہاں اور کن حالات میں نقل کیا جا رہا ہے، اور دشمن اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے اور اپنے اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نقصان اٹھا رہے ہیں. اور پہلے بھی ہم توجہ دلا چکے کہ یہ صاحب تمام وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جس سے اہل بیت اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو نقصان ہو رہا ہے، اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام کو فائدہ ہو رہا ہے. اور اس موضوع کو جو انہوں نے محرم میں رکھا تھا، پہلے اس کو ڈسکس کیا، اس کے بعد غاصبان فدق اور غاصبان امامت الہی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو اور ان کے جرائم کو پورا سپورٹ کیا، اور آڑ لی اس روایت کے ذریعے سے کہ جو ہمارے ہاں منابع شیعہ میں نہیں بلکہ اہل سنت میں آئی ہے. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب حق اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں وہ اور جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ کم از کم یہ سوچیں تنہائی میں بیٹھ کے کہ کیا آپ دفاع کر رہے ہیں ایک اہل بیت کے دفاع کرنے والے کا، یا آپ دفاع کر رہے ہیں ایک دشمن اہل بیت کے دفاع کرنے والے کا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. وأني لم أخرج أشيرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ضارا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي وجدي وأسير. إن أريد إلا الإصلاح